جیسے یزید نے حکومت سنبھالی نا تو سب سے پہلے اس اقتدار پہ نظر دوڑائی کہ میری حکومت کو کہیں سے کوئی خطرہ تو نہیں. تو اس کو صرف ایک ہی خطرہ لگا، ہاشمی خاندان جن کا حق تھا اصل میں جو وارث تھے. تو اس نے مدینہ کے گورنر کو خط لکھا کہ مولا حسین علیہ السلام کو بولو کہ یزید کی بیعت کرے. وہ چاہتا یہ تھا کہ مولا حسین علیہ السلام اس کی بیعت کر لیں اور اس کی حکومت سیکیور ہو جائے، اس کو خطرہ کوئی باقی نہ رہے. تو مولا حسین علیہ السلام نے جب جانے کی تیاری کی تو بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے روکا کہ کوئی وقت ہے گورنر کے دربار میں جانے کا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ مولا حسن علیہ السلام کے ساتھ کیا گزری ہے. وہ کھونا نہیں چاہتی تھی مولا حسین علیہ السلام کو، بہن تھی نا، ہمشیرہ تھی، وہ روک رہی تھی مولا حسین علیہ السلام کو. تو مولا حسین علیہ السلام وہاں پر گئے، رات کا ٹائم تھا، اپنے قرابتاروں کو ساتھ لے کر. لیکن کیا بات، کمال بات کی مولا حسین علیہ السلام نے بولا کہ مجھ جیسا کبھی تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. مطلب کہ سرکار نے یہ نہیں بولا کہ حسین کبھی یزید کی بیعت نہیں کرے گا، سرکار نے بولا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی کبھی بیعت نہیں کرے گا. بہت ہی کمال اور ڈیپ الفاظ ہیں مولا حسین علیہ السلام کے جو بولے. لیکن انہوں نے تنگ کر دیا اس شہر کو مولا حسین علیہ السلام پر، جس شہر میں کبھی ان کے نانا کی حکومتیں چلتی تھی، جس شہر میں ان کے بابا مولا علی علیہ السلام کی تلوار سے کافر لرزتے تھے، کانپتے تھے، جس شہر میں ان کی والدہ اماں فاطمہ زہرا سیدہ سلام اللہ علیہ کے لنگر بٹتے تھے. ان کے گھر سے ایک روٹی کا ٹکڑا کوئی مانگ کے لے جاتا تھا تو مصائب ختم ہو جاتے تھے، نحوستیں اس گھر سے نکل جاتی تھی، مصیبتیں ختم ہو جاتی تھی، برکتیں نازل ہو جاتی تھی. اس شہر کو مولا حسین علیہ السلام چھوڑنے کی تیاری میں لگ گئے. تو بی بی زینب سلام اللہ علیہ اور مولا حسین علیہ السلام نے 40 گھر تھے اہل بیت کے، سرکار کے گھرانے کے 40 گھر تھے. تو سرکار نے اپنی آنکھوں کے سامنے سے ان میں کھڑے ہو کے ہر گھر کے دروازے کو تالے لگوائے. اہل بیت کے گھروں کو تالے لگنا شروع ہو گئے اور سرکار اپنے نانا کے شہر مدینہ کو چھوڑ کر مکے کو روانہ ہو گئے.